بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 12 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف، اور یہ کتاب کے تعارف کا 7واں حصہ ہے۔ اپنے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 4 عنوانات کی تفصیل پڑھی تھی: سنن ابن ماجہ سے متعلق اہم معلومات، مقدمہ سنن کی تفصیل، سنن کی روایات کی تعداد سے متعلق تفصیل، اصحاب صحاح ستہ کی اسناد کی تفصیل۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو اپنے آج کے سبق میں ہم ان 5 عنوانات کی تفصیل کو جانیں گے: 5 طبقات کی تفصیل، ہدی الساری میں طبقات کی تفصیل، اغراض مؤلفین صحاح ستہ، 5 طبقات کی شرائط، کس محدث نے کس طبقہ سے روایت کی۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 طبقات کی تفصیل، یہ ہمارے آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے۔ ایک کتاب شروط الائمۃ الخمسہ کے نام سے حافظ ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی انہوں نے تحریر فرمائی تھی، جس میں انہوں نے 5 محدثین امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی، ان کی کتابوں میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان سے متعلق کچھ شرائط ذکر فرمائی تھی کہ ان محدثین کے احادیث لینے کی شرائط کیا ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 57 پہ 5 طبقات ان کو نقل کرنا شروع کیا۔ تو ہم ان 5 طبقات کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اصحاب صحاح ستہ انہوں نے اپنی ان کتابوں میں احادیث کو لینے کے لیے کس طبقہ کا انتخاب فرمایا، اور یہ 5 طبقات کون سے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں مثلا ان اصحاب الزہری علی طبقات 5، کہ امام زہری رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ان کو 5 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ طَبَقَةٍ مِّنْهَا مَزِيَّةٌ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا وَتَفَاوُتٌ، اور ان طبقات میں سے ہر ایک طبقہ دوسرے طبقہ کے مقابلے میں ایک اضافی مقام رکھتا ہے، اور ان طبقات کے اندر فرق ہے۔ فَمَنْ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى، پس امام زہری کے شاگرد وہ محدثین جو طبقہ اولا میں مقام پا چکے ہیں، فَهُوَ الْغَایَةُ فِي الصِّحَّةِ، یہ صحیح احادیث کو روایت کرنے میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ وَهُوَ غَایَةٌ، یہ انتہا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی صحیح اس کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جن روایات کو لینے کا ارادہ کیا تھا ان کی روایات اس طبقہ اولا کے روات سے ملتی ہیں، کسی اور طبقہ سے ان کی مقصودی روایات نہیں ملتی۔ تو یہ پہلا طبقہ جو صحت میں انتہائی بلند مقام پہ فائز ہے۔ والطبقۃ الثانیۃ، دوسرا طبقہ، تو اس کے بارے میں امام حازمی فرماتے ہیں شارکت الاولی فی العدالۃ، کہ جو دوسرے طبقہ کے محدثین ہیں عادل ہونے میں تو یہ پہلے طبقہ کے ساتھ شریک ہیں، جیسے پہلے طبقہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے تو دوسرے طبقہ کے محدثین کے لیے بھی اسی طرح کی عدالت درکار ہے۔ غیر ان الاولی، آگے 2 فرق بتا رہے ہیں کہ جو پہلا طبقہ ہے اس میں 2 چیزیں اضافی ہیں: جماعت بین الحفظ والاتقان و بین طول الملازمتی، کہ جو پہلا طبقہ تھا اس میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ احادیث کو محفوظ بڑی اچھی طرح کرتے ہیں، اور والاتقان ان کو بڑی مہارت ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ امام زہری کو ایک طویل وقت تک لازم پکڑے رہتے ہیں، ان کا ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ حتیٰ کان فیہم، یہاں تک کہ ان میں سے کئی محدثین ایسے تھے جو اپنے شیخ امام زہری ان کو سفر میں بھی لازم پکڑتے تھے۔ زامل یزامل کا معنی ہوتا ہے رفیق ہونا، ساتھ رہنا۔ وَيُلَازِمُهُ فِي الْحَضْرِ، حضر اپنے مقام پر بھی اپنے شیخ سے جدا نہ ہوتے، حالت سفر میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو پہلے طبقہ میں یہ خوبی تھی
کہ ان کے اندر حفظ و اتقان بھی بہت تھا اور وہ اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارتے تھے۔ والطبقۃ الثانیۃ، جبکہ دوسرا طبقہ لم تلازم الزہری الا مدۃ یسیرۃ، دوسرے طبقہ کے محدثین نے امام زہری رحمہ اللہ تعالی کی طویل رفاقت اختیار نہیں کی۔ فلم تمارس حدیثہ، مارس یمارس کا معنی ہوتا ہے تکرار کرنا، کسی شے پر بار بار تجربہ کرنا، تو فلم تمارس حدیثہ، انہوں نے اپنی احادیث کا تکرار نہیں کیا۔ وکانوا فی الاتقان دون الطبقۃ الاولی، اور یہ جو دوسرے درجہ کے محدثین تھے یہ اتقان میں، پختگی اور مہارت میں بھی پہلے طبقہ سے کم تھے۔ وہم، اور یہ جو دوسرے طبقہ کے لوگ ہیں، شرط مسلم، یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی شرائط پہ پورا اترنے والے ہیں۔ والطبقۃ الثالثۃ، تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ جماعت لزم الزہریہ مثل اہل الطبقۃ الاولی، کہ یہ بھی ایک ایسی جماعت ہے جو امام زہری رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ رہی بالکل اسی طرح جیسے پہلے طبقہ کے لوگ رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ غیر انہم لم یسلموا عن غوائل الجرح، کہ یہ جرح کے فتنے سے محفوظ نہ رہے، ان کے اوپر ائمہ جرح و تعدیل نے جرح کے نشتر چلائے، لہذا فہم بین الرد والقبول، تو ان کا مقام رد اور قبول کے درمیان میں آ گیا، یعنی کچھ نے ان کی روایات کو قبول کیا اور کچھ نے ان کی روایات کو رد کر دیا۔ وہم شرط ابی داود والنسوی، یہ لوگ امام ابو داود اور امام نسائی کی شرائط پہ پورا اترے، اس لیے ان دونوں حضرات نے تیسرے طبقہ کی بھی روایات لیں۔ طبقہ رابعہ کون سا ہے؟ قوم شارکوا اہل الطبقۃ الثالثۃ فی الجرح والتعدیل، یہ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو جرح و تعدیل کے باب میں تو تیسرے طبقہ کا ہم پلہ ہے۔ وتفردوا بقلۃ ممارستہم لحدیث الزہری، لیکن یہ تیسرے طبقہ سے الگ ہو گئے امام زہری کی احادیث کے ساتھ ان کا زیادہ شغف نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی احادیث سے متعلق پختگی اور یاداشت ایسی نہ تھی جیسے طبقہ ثالثہ کی تھی۔ کیوں؟ لأنہم لم یصاحب الزہری کثیرا، اس لیے کہ یہ امام زہری رحمہ اللہ کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ وہم شرط ابی عیسیٰ، یہ لوگ امام ترمذی کی شرائط پہ پورا اترے۔ آگے پانچواں طبقہ کون سا ہے؟ نفر من الضعفاء والمجہولین، یہ وہ لوگ ہیں جو ضعفاء اور مجہول راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لا یجوز لمن یخرج الحدیث علی الابواب، تو پانچویں طبقہ کے راوی یہ ضعیف اور مجہول کہلاتے ہیں، اور وہ محدثین جنہوں نے احادیث کو ابواب کے ذیل میں ذکر کیا تو ان محدثین نے اس پانچویں طبقہ کی احادیث کو نہیں لیا مگر قیاس کے موقع پر اور استشہاد کے موقع پر، اور وہ بھی امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ہے کہ انہوں نے ان کی روایات اگر لی ہیں تو بطور استشہاد، اور جو امام ابو داود سے نچلے درجے کے محدثین ہیں امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ فاما عند الشیخین، بہرحال شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں نے ان کی روایات کو بطور استشہاد بھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ پانچ طبقات ہیں جن کو امام ابو بکر محمد ابن موسیٰ حازمی انہوں نے ذکر فرمایا۔ اب ان پانچ طبقات میں راوی کون کون سے آتے ہیں تو یہاں کچھ روات کے نام بھی انہوں نے ذکر فرمائے۔ فاما اہل الطبقۃ الاولی فنحو مالک وابن عیینہ وعبید اللہ ابن عمر ویونس وعقیل الایلیان شعیب ابن ابی حمزہ، اور ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت ہے جو طبقہ اولیٰ کے اندر آتی ہے۔ واما اہل الطبقۃ الثانیۃ، دوسرا طبقہ تو اس میں عبد الرحمن ابن عمر اوزاعی، امام لیث ابن سعد، نعمان ابن راشد، عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر اور ان کے علاوہ دیگر محدثین۔ طبقہ ثالثہ میں سفیان ابن حسین السلمی، جعفر ابن برقان، عبداللہ ابن عمر ابن حفص العمری، زمعہ ابن صالح مکی وغیرہ، جبکہ طبقہ رابعہ میں اسحاق ابن یحییٰ الکلبی، معاویہ ابن یحییٰ الصدفی، اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی فروہ المدنی، ابراہیم ابن یزید المکی، مثنى ابن صباح اور ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت، جبکہ طبقہ خامسہ میں بحر ابن کنیز السقا،
حکم ابن عبداللہ الایلی، عبد القدوس ابن حبیب الدمشقی، محمد ابن سعید المسلوب وغیرہ۔ وہم خلق کثیر، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہدی الساری فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کا مقدمہ ہے، اس مقدمہ میں بھی ان 5 طبقات کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ، ان کے جو شاگرد ہیں ان کو ہم 5 طبقات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فمن کان فی الطبقۃ الاولی فہو الغایۃ فی الصحۃ وہو مقصد البخاری، کہ ان میں سے جو پہلا طبقہ ہے وہ صحت میں انتہائی اونچے مقام پر ہے، اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصودی طبقہ تھا۔ الطبقۃ الثانیہ شارکت الاولی فی التثبت، کہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ پہلے طبقے کے ساتھ تثبیت میں تو شریک ہے، لیکن آگے 2 چیزیں جو ہم نے ابھی اوپر دیکھی ان کا تذکرہ کیا کہ ان کے اندر پہلے طبقہ کے مقابلے میں وہ کم تھیں، کہ جو پہلا طبقہ تھا ان کے اندر حفظ و اتقان بھی بہت تھا اور اپنے استاد کے ساتھ طویل رفاقت بھی تھی۔ حتیٰ کان فیہم من یزاملہ فی السفر ویلازمہ فی الحضر، والطبقۃ الثانیۃ لم تلازم الزہری الا مدۃ یسیرۃ فلم تمارس حدیثہ، اور انہوں نے اپنی ان احادیث کا تکرار بھی نہیں کیا۔ فکانوا فی الاتقان دون الاولی وہم شرط مسلم، یہاں پہ انہوں نے پھر اس طبقہ اولی کے جو روات تھے ان کے نام ذکر فرمائے، جیسے یونس ابن یزید، عقیل ابن خالد الایلیین، مالک ابن انس، سفیان ابن عیینہ، شعیب ابن ابی حمزہ، اور دوسرے طبقہ میں امام اوزاعی، امام لیث ابن سعد، عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر ابن ابی ذئب وغیرہ، اور طبقہ ثالثہ میں جعفر ابن برقان، سفیان ابن حسین، اسحاق ابن یحییٰ الکلبی، اور چوتھے طبقہ میں زمعہ ابن صالح، معاویہ ابن یحییٰ الصدفی، مثنى ابن صباح، اور 5ویں طبقہ میں عبد القدوس ابن حبیب، حکم ابن عبداللہ الایلی، محمد ابن سعید المسلوب۔ فأما الطبقۃ الاولی فہم شرط البخاری، بہرحال پہلا جو طبقہ ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پہ پورا اترتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اولاً تو پہلے طبقہ کی روایات لیتے ہیں، لیکن کبھی طبقہ ثانیہ سے بھی روایت لیتے ہیں، ما یعتمدہ، جن پر ان کو اعتماد ہوتا ہے، من غیر استیعاب، بغیر استیعاب کے، یعنی دوسرے طبقہ سے سب سے روایات نہیں لیتے، دوسرے طبقہ میں چھانٹی کرتے ہیں۔ واما مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی یہ پہلے دونوں طبقہ کی روایات علی الاستیعاب لیتے ہیں، جو راوی طبقہ اولی اور ثانیہ میں آتے ہیں ان کی روایات بالاستیعاب لیتے ہیں، اور ویخرج احادیث اہل الطبقۃ الثالثۃ علی النحو الذی یصنعہ البخاری فی الثانیۃ، اور تیسرے طبقہ کے ساتھ امام مسلم کا معاملہ ایسا ہے جیسے امام بخاری کا معاملہ دوسرے طبقہ کے ساتھ ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اصلاً تو صرف پہلے طبقہ کی روایات لیتے ہیں، لیکن کبھی تائیداً دوسرے طبقہ کی روایت بھی لے لیتے ہیں ایسے راوی سے جن پر ان کو اعتماد اور تسلی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے دونوں طبقہ سے تو بالاستیعاب روایات لیتے ہیں، لیکن تیسرے طبقہ سے روایت اس وقت لیتے ہیں جب ان کو اعتماد ہوتا ہے یا تائید کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ، بہرحال چوتھا اور 5واں طبقہ، فَلَا يَعْرُجَانِ عَلَيْهِمَا، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس تک نہیں جاتے۔ عرج یارج، بلند ہونا، چڑھنا، تو گویا کہ حضرات شیخین صرف پہلے 3 طبقات تک رہتے ہیں، چوتھے اور 5ویں طبقہ کے روات سے احادیث نہیں لیتے۔ قلت، صاحب ہدی الساری فرماتے ہیں، وَأَكْثَرُ مَا يُخْرِجُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ تَعْلِيقًا، کہ اکثر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تعلیقاً جو روایات لاتے ہیں وہ طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھنے والے روات کی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار اخرج الیسیر کے کم مقدار میں طبقہ ثالثہ سے بھی تعلیقاً امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایات لی ہیں، لیکن یسیر کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کی مقدار انتہائی کم ہے۔ وَهَذَا الْمِثَالُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِي حَقِّ الْمُكْثِرِينَ، کہ یہ مثال
جو ہم نے ذکر کی یہ مکثرین کے حق میں ہے۔ مکثرین سے مراد یہ ہے کہ جن محدثین کے شاگرد بہت زیادہ مقدار میں ہوں، تو پھر ان محدثین کے شاگردوں کے 5 طبقات بنا لیے جائیں گے۔ فیقاس علی ھذا اصحاب نافع و اصحاب الاعمش و اصحاب قتادہ وغیرہم۔ تو کہتے ہیں حضرت نافع، امام اعمش اور امام قتادہ، ان کے شاگردوں کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا جیسے امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد یہ 5 طبقات میں تقسیم کیے گئے، تو ان 3 محدثین کے شاگردوں کو بھی 5 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور مکثرین کا ایک مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے کہ مکثرین سے مراد وہ محدثین جو روایات کثرت سے کرتے ہوں۔ ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جن کے شاگرد کثیر ہوں، اور دوسرا مفہوم کہ جن سے روایات کثرت کے ساتھ منقول ہوں۔ فَأَمَّا غَيْرُ الْمُكْثِرِينَ، بہرحال وہ جو مکثرین میں شمار نہیں ہوتے، فَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الشَّيْخَانِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِمْ عَلَى الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ وَقِلَّةِ الْخَطَإِ، تو ان کی روایات کی تخریج میں حضرات شیخین نے ان کی ثقاہت، ان کی عدالت اور خطا کی کمی اس پر اعتماد کر کے ان کی روایات لی ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کا اگلا عنوان دیکھتے ہیں، صحاح ستہ کے مؤلفین کی اغراض تالیف میں فرق۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام اصحاب صحاح ستہ ان کی اغراض مشترکہ ہوں، بلکہ ان کی اغراض تالیف میں فرق ہے جو یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی غرض تالیف احکام اور استنباط مسائل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، آپ کا وظیفہ صحیح احادیث کا جمع کرنا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، آپ کا وظیفہ مستدلات ائمہ بتانا ہے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا زیادہ مقصد علل احادیث بیان کرنا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا مقصد اختلاف ائمہ کو بتلانا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کا طریقہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مشابہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں انہوں نے ہر قسم کے راویوں سے روایات نقل کی ہیں، جبکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی پہلے 4 طبقات کی روایات نقل کرتے ہیں، 5ویں طبقہ سے روایات نہیں لیتے۔ محدثین کرام کے 5 طبقات کو ہم ان الفاظ میں بھی سمجھ سکتے ہیں، کثیر الضبط والاتقان وکثیر الملازمت للشیوخ، کہ جو پہلا طبقہ ہے اس کے اندر یہ 2 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک تو کثیر الضبط والاتقان ہو کہ حدیث کو اچھی طرح محفوظ کرنے والے، مہارت رکھنے والے اور اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے والے۔ دوسرے طبقہ میں یہ پہلی شرط بعینی اسی طرح موجود ہے کہ جیسے پہلے طبقہ کے روات کا عادل ہونا ضروری ہے، تو دوسرے طبقہ کے روات کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اس میں یہ فرق آ گیا کہ پہلے کثیر الملازمہ تھے، دوسرے قلیل الملازمہ للشیوخ ہوں گے کہ اپنے شیخ کے ساتھ کم وقت گزارا ہو۔ تیسرا طبقہ قلیل الضبط، کہ ضبط قلیل ہو لیکن شیخ کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہو۔ اور چوتھا طبقہ کہ ضبط بھی قلیل ہے اور اپنے شیخ کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ بھی قلیل ہے۔ اور 5ویں درجہ میں ضبط بھی قلیل اور اپنے شیخ کے ساتھ جو وقت گزارا وہ بھی قلیل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی اور بھی آئی کہ یہ مطعون ٹھہرے۔ ان پر ائمہ جرح و تعدیل نے زبردست قسم کی جرح کی۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کس محدث نے کس طبقہ سے روایت لی۔ تو اصحاب صحاح ستہ کی روایت لینے کی ترتیب: امام بخاری رحمہ اللہ تعالی طبقات 5 میں سے صرف پہلے طبقہ کی روایت لیتے ہیں، کبھی تائیداً دوسرے طبقہ سے، یا اس سے آگے چلے جائیں تو بہت کم، انتہائی قلیل طبقہ ثالثہ سے بھی تائیداً روایت لی ہے۔ جبکہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی پہلے دونوں طبقات سے بلا تکلف روایت لیتے ہیں اور تیسرے طبقہ سے تائیداً روایت لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی ابتدائی 4 طبقات کی روایات لاتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی پہلے 3 طبقات کی روایات لاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی 5 طبقات کی روایات لاتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی بھی 5 طبقات کی روایات لاتے ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ 5 طبقات کس نے تحریر کی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ
پانچویں طبقہ کے 2 راویوں کے نام تحریر کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کون سے طبقہ کی روایات لیتے ہیں، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کون سے طبقہ کی روایات ذکر کرتے ہیں۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 5 عنوانات کی تفصیل کو جانا، 5 طبقات کی تفصیل، ہدی الساری میں طبقات کی تفصیل، اغراض مؤلفین صحاح 6، 5 طبقات کی شرائط، کس محدث نے کس طبقہ سے روایت کی۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔